على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ایک خاص موضوع کی طرف بطور خاص توجہ دلائی ہے، اور عموماً اس موضوع سے غفلت ہے یا غلط فہمی ہے. اور وہ موضوع اور وہ بات یہ ہے کہ 20 سال کی زندگی اور 30 سال کی زندگی بچے کی یا بچی کی، اس بات پر تو ہر آدمی کا ذہن بنا ہے کہ 70 سال کی اور 60 سال کی جو زندگی ہے وہ بچے کی 20-30 سال کی زندگی سے وابستہ ہے، کہ اگر یہ زندگی کا وہ موسم اچھے طریقے سے ماں باپ کی توجہ سے گزار لے تو اس کا کیریئر بن سکتا ہے. ابتدائی عمر 25-30 سال کی اگر صحیح ٹھکانے لگ جائے تو اس کی 70-80 سال کی زندگی بن سکتی ہے. یہ جو اگلی زندگی کا پہلی زندگی سے تعلق ہے، اس پر تو ایمان ہے، اور اس ایمان اور یقین کا نتیجہ ہے کہ ماں باپ خون پسینے کی کمائی اس بچے پہ لگا دیتے ہیں، اس بچی پہ لگا دیتے ہیں. قرض لینا پڑے تو قرض بھی لیتے ہیں، بھیک مانگنی پڑے تو بھیک بھی مانگ لیتے ہیں کہ بچے کے کیریئر کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ یہ ذہن بنا ہے کہ اگلی زندگی کا اس 20-25-30 سال کی زندگی سے گہرا تعلق ہے. اور جو ایک غلطی ہے، جو ایک غلط فہمی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ایمان نہیں رہا، وہ یہ رہا کہ میرے بچے اور بچی کی کھربوں سال کی زندگی، اس کا تعلق اس 70-80 سال کی زندگی سے، کہ وہ جو کل کی زندگی ہے اس کا تعلق بھی اس زندگی سے ہے، اور وہ 80 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کی جتنی زندگی ہے اس سے گہرا تعلق ہے. کافر تو ہے، اس کا تو ایمان ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان نے تو کلمہ پڑھا ہے کہ اس زندگی کا اس 60-70 سال کی زندگی سے تعلق ہے، لیکن آج مسلمان کہلانے والے کو اس پر ایمان نہیں رہا. اور ایمان نہ ہونے کا نتیجہ یہ رہا کہ 25 سال پہ تو توجہ کتنی ہے 70 سال بنانے کے لیے، اور 70-80 سال کی زندگی پہ توجہ کتنی ہے کھربوں سال کی زندگی سنوارنے کے لیے. آدمی بھیک مانگ لیتا ہے، خون پسینے کی کمائی لگا دیتا ہے، اور اسے اپنی اولاد کے لیے بڑی خیرخواہی سمجھی جاتی ہے. اور اگر اسے کچھ اچھا پڑھا دے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ یہ ذہن بنا ہے کہ اگلی 70 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی جو زندگی ہے وہ اس 20-25 سال کی زندگی سے گہری جڑی ہوئی ہے. اگر اسکول نہ گیا، تعلیمی ادارے میں نہ گیا، کچھ پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، کچھ بنا نہیں، تو یہ 60-70 سال کی زندگی تو بڑی محتاجی کی ہو جائے گی، بڑی ذلت کی ہو جائے گی. یہ جو آپس کا ان دونوں زندگیوں کے حصوں کا رابطہ ہے، اس پہ تو ایمان ہے، اور وہ ایمان نظر بھی آتا ہے کہ کس قدر آدمی اس 25 سال کی زندگی کو 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اماں ابا اسے تعلیمی ادارے کے دروازے پہ پہنچا دیتے ہیں.
اور باپ اپنا خون پسینے کی دولت اس پہ لگا رہا ہوتا ہے، محنت بھی لگ رہی ہوتی ہے، سرمایہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، کیریئر بن جائے گا، زندگی بن جائے گی۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی 60-70 سال کی زندگی پر بھی یوں ہی توجہ دیتے ہیں کہ اس سے اس کا کھربوں سال کا کیریئر بن جائے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے مسلمانوں میں کہ جس کا نتیجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو فساد زدہ کر رہا ہے، اپنا کیریئر تباہ کر رہا ہے، اپنے بچوں کا کیریئر تباہ کر رہا ہے، اپنی بچیوں کی زندگیاں خراب کر رہا ہے۔ کافر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان کوئی نہیں کہ اندر زندگی کا تعلق 40-80 سال کی زندگی سے ہے، 60 سال کی زندگی سے ہے، 50 سال کی، ان کا تو ایمان نہیں۔ لیکن مسلمان تو کلمہ گو ہے، یہ تو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہ 25 سال پہ توجہ کتنی ہے، 30 سال کی زندگی پہ توجہ کتنی ہے 80 سال کی زندگی بنانے کے لیے، اور 80 سال کی زندگی پر 60 سال کی زندگی پہ توجہ کتنی ہے کھربوں سال کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ یہ ایک عمومی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا اس زندگی سے گہرا تعلق ہے، عقل مند وہ آدمی ہے، اور جو یہ نادان سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں، وہ کم عقل آدمی ہے، نادان آدمی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لیتا ہے اور اس 60 70 80 سال کی زندگی کو اتنا اہتمام سے گزارتا ہے کہ اس سے میرے کھربوں سال کا کیریئر سنور جائے۔ یہ عقل مند آدمی ہے کہ اس زندگی کا اس زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہے، اور اس سے بھی بڑی غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے میرے عزیزو، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اعمال کا ہمارا اس دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کا ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ اس زندگی کا تعلق تو دکان سے ہے، فیکٹری سے ہے، کاروبار سے ہے، آمدنی سے ہے، کاروبار سے ہے، تجارت سے ہے، معیشت سے ہے، زراعت سے ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، یہ بھی قرآن کا ایک خاص موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص موضوع ہے کہ تمہارے اس زندگی کا تعلق بھی تمہارے اعمال سے ہے۔ آج لوگ اپنے احوال تو سنوارنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اعمال نہیں سنوارنا چاہتے، اور اس لیے نہیں سنوارنا چاہتے کہ انہیں ایمان ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال کے سنورنے سے میرے حالات سنوریں گے، نہ قومی سطح پہ، نہ اجتماعی سطح پہ، نہ مسلمان کی گھریلو زندگی اور انفرادی زندگی پہ مشکلات میں ہیں۔ قومی سطح پر بھی تباہی اور بربادی ہے، انفرادی زندگی کے اندر بھی پریشان حال ہے، اپنی مشکلات سے نجات پانا چاہتا ہے، لیکن اس کا تو یہ ایمان ہی نہ رہا کہ میرے اعمال کے سنورنے سے میرے حالات سنوریں گے۔ یہ بھی ایک بڑی جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جہالت تو یہ ہے کہ اس زندگی کا اس زندگی سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں، اور دوسری غلط فہمی یہ کہ اس زندگی جو آج 60-70 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کا اعمال سے کیا تعلق؟ نماز پڑھنے سے کیا تعلق بھائی میری زندگی سے؟ حرام چھوڑنے سے کیا تعلق میری زندگی سے؟ تجارت میں، معاملات میں سچائی اور دیانت کا کیا تعلق میری زندگی سے؟ سود کھاتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، اس کا میری اس زندگی سے کیا تعلق؟ وہ ایک الگ زندگی ہے، اعمال کا تعلق الگ زندگی ہے۔ یہ بھی ایسی جہالت ہے جس جہالت نے مسلمانوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے سے بے فکر کر دیا۔ جب اسے یہ تو ایمان ہے
کہ کاروبار اچھے ہونے سے میری زندگی اچھی ہو جائے گی، تو بتائیے کتنی فکر ہوتی ہے اپنے کاروبار صحیح کرنے کی؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے نا اس کا گہرا تعلق ہے زندگی سے، دکان کا گہرا تعلق ہے، فیکٹری کا گہرا تعلق ہے، روزگار سے گہرا تعلق ہے، تجارت کا گہرا تعلق ہے، معاش کا، معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے زندگی سے۔ جب اس تعلق کو سمجھتا ہے، بتائیے کتنی توانائیاں لگاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک ایسی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ اعمال کا زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہاری ساری زندگی کا تعلق ہے ہی عمل سے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، قرآن ہے، قرآن فرمایا جس شخص کے اعمال غلط ہو گئے وہ یقین رکھ لے کہ اس کی دنیاوی زندگی انتہائی تلخ گزرے گی، انتہائی تلخ گزرے گی۔ اس لیے مفسرین نے لکھا نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ یہ جنت آخرت کی جنت نہیں ہے، یہ تین قسم کی جنتیں ہیں۔ برزخ کی جنت بھی ہوگی، آخرت کی جنت بھی ہوگی، دنیا کی بھی جنت ہوگی۔ نیکی کا اثر آخرت کی جنت پر بھی ہوگا، برزخ کی جنت پر بھی ہوگا، دنیا کی جنت پر بھی ہوگا۔ اور دنیا کی جنت کیا ہوئی؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سبحان اللہ، دنیا کی جنت یہ ہوگی اللہ اس دنیا میں اس دل کو ہر وقت سلامتی عطا فرمائے۔ اصل عیش تو دل کی عیش ہوتی ہے نا۔ جب یہاں خوشی ہو، یہاں مزہ ہو، یہاں لطف ہو، یہاں ٹھنڈک ہو، یہاں سکون ہو تو پورا بدن لذت لیتا ہے۔ اور قورمے اور بریانیاں ہو اور محل نما گھر ہو اور یہاں پریشانی ہو تو بتائیے اس محلات میں وہ لذت پا سکتا ہے؟ اور ان محلات میں اور عیش اور عشرت کے نقشے میں سکون پا سکتا ہے؟ اصل عیش تو دل کی عیش ہے، اصل عیش تو یہ دل کی عیش ہے۔ تو دنیا کی جنت کا لذت، برزخ کی جنت کی لذت، آخرت کی جنت کے مزے۔ تو اس اعمال کا تعلق میری آج کی زندگی سے بھی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو تم ہر جگہ فساد دیکھتے ہو نا، نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، قومی سطح میں، یہ جو فساد دیکھتے ہو، اللہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اعمال غلط ہو گئے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ بدن سے نکلنے والی زندگی غلط ہو گئی ہے، تابعی ساری زندگی فساد زدہ ہو گئی ہے۔ یہ ایسی غلط فہمی پھیل گئی، ایسی جہالت کہ جہاں اپنی زندگی میں مشکل دیکھی خیال ہی نہیں آتا کہیں میرے عمل غلط ہو گئے، کہیں میری زندگی غلط ہو گئی، کہ میرا باطن میں گندگی ہے، کہیں میرا ظاہر غلط ہو چکا ہے۔ جب سے یہ جہالت پھیلی ہے لوگوں کو احوال سنوارنے کی فکر ہے، حالات سنوارنے کی فکر ہے، اعمال سنوارنے کی فکر رخصت ہو گئی۔ اعمال سنوارنے کی فکر رخصت ہو گئی ہے، اور سنت اللہ یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، دھرتی پہ جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ ایسے حالات بھیجتا ہے۔ بدن سے جیسے زندگی نکلتی ہے ویسے آسمانوں سے حالات آتے ہیں۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے اعمالکم اموالکم، جب تمہارے قومی ذمہ داریاں نہ اہلوں اور فاسق لوگوں کے پاس ہوں، سمجھ لو اعمال غلط ہو، اس لیے کہ جیسے اعمال ہیں ویسے قومی ذمہ دار ہے۔ اس کا گہرا تعلق ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قرآن ہے۔ فرمایا جب ہر گھر اور ہر دہلیز سے ظلم رواج پائے گا تو اللہ ان پر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دے۔ انصاف پسندوں پر ظالم مسلط نہیں ہوا کرتے، جب زندگیاں نا انصافی پہ ہو جائیں جب ظالم مسلط ہوتے۔ اللہ کا کلام ہے، ایک خاص موضوع ہے قرآن کا کہ اعمال غلط ہو گئے، حالات غلط ہو گئے۔
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، اس قوم کے اوپر بربادی کیوں آئی؟ بِذَنْبِهِ، اس لیے کہ ان کا عمل غلط ہو گیا، ان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی رچ بس گئی، اس کا نتیجہ ہے۔ تو ایک بڑی غلط فہمی ہے میرے عزیزو کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ 30-40 سال کی زندگی، 20-25 سال کی زندگی کا تعلق تو 70 سال کی زندگی سے ہے، لیکن 70 سال کی زندگی کا تعلق کھربوں سال کی زندگی سے اسے کیا تعلق؟ وہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہے، اور وہ نقشہ ہمیں اپنے اولادوں میں نظر آتا ہے، گھر کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ 20-25 سال اگر وہ بچہ نہ جائے اسکول کالج میں، بتائیے کیا حال ہوتا ہے، اور کیسا یقین ہوتا ہے کہ اس کی کیریئر تو خراب ہو گیا۔ اور 70-80 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرے، نہ ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ کان میں جوں رینگتی ہے کہ اس کا کھربوں سال کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ آج جس زندگی کے رات دن سے گزر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس رات دن کی زندگی کا تعلق مادی اسباب سے ہے، مادی وسائل سے ہے، زندگی کے ظاہری نقشوں سے ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال سے کیا تعلق؟ اس لیے حالات سنوارنا چاہتے ہیں، حالات کی شکوے شکایت کرتے ہیں، حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن کہیں غلطی سے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ارے میاں میرے اعمال ہی جو غلط ہو گئے، ہم غلط رخ پہ چل پڑے، ہماری زندگی کا نقشہ ہی غلط ہو گیا، ہماری ترجیحات ہی بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات ہی بدل کے رہ گئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب احوال بنانے کی فکر کریں گے، حالات سنوارنے کی کوشش کریں گے، اعمال نہیں بدلیں گے تو حالات اور بدتر ہوں گے، حالات اور بدتر ہوں گے۔ ہاں، حالات سنوارنے کا راستہ اللہ نے جو بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اعمال ٹھیک کرنا شروع کر دو، اعمال ٹھیک کرنا شروع کر دو۔ پھر خیال آتا ہے سارے قومی سطح کے حالات میں کیسے بدلوں گا، سب کے اعمال خراب ہیں، میں حالات کیسے بدلوں گا؟ ارے میاں اپنی کائنات سے شروع کر دو نا، اپنی ذات سے شروع کر دو، اپنے گھر سے شروع کر دو، اپنے بچوں سے شروع کر دو، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر تو اعمال ٹھیک کر لیجئے۔ چراغ سے پھر چراغ جلے گا نا، روشنی سے روشنی پھیلے گی نا، اللہ رب العزت تمہاری زندگی تو ضرور سنوار دیں گے۔ اپنے دائرہ کار کی زندگی ٹھیک ہو جائے، حالات بدلتے ہیں، بدلیں گے، فرد کے بھی بدلیں گے، گھر کے بھی بدلیں گے، نجی زندگی کے بدلیں گے، قومی زندگی کے بھی حالات بدلتے ہیں جب اعمال بدلتے ہیں، جب ظاہر باطن میں اللہ کی فرما برداری آتی ہے۔ کیا اللہ کا واضح قانون ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، اگر دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے تو اللہ زمین و آسمان کو اپنے برکتوں سے بھر دے گا۔ جب دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی کی نحوست ختم ہو جائے، رہنے والے اللہ سے نافرمانی کر کے دشمنی مول نہ لیں، پھر دیکھیے اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کو اپنے برکتوں سے بھر دوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، آدمی نافرمانی کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رزق تو نافرمانوں کے پاس بہت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدمی نافرمانی کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، بڑے آدمی یہ فرمایا کرتے تھے رزق سے محرومی کا مطلب یہ ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ رزق چلے ہی جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ رزق اتنا گرا ہو جاتا ہے کہ خرید سے، ہاتھوں سے خریداری سے مشکل ہو جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے رزق تو بہت ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کا چوکیدار رہ جاتا ہے، استعمال نہیں کر سکتا،
یہ اس کا نوکر رہ جاتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف سوپ پی سکتا ہے، صرف سوپ پی سکتا، دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی مال کی چوکیداری میں گزری ہے، ایسی گزر گیا، نہ آخرت بنائی، نہ اس سے لذت ملی، نہ ایمان سنوارا، نہ ایمان کے لحاظ سے بچوں کی تربیت کی، یوں ہی ضائع کر دی زندگی۔ رزق کے اندر نافرمانی سے یہ نحوست آ جاتی، تو اللہ کے نبی سچ کہہ رہے، نافرمانی سے رزق میں برکت نہیں رہتی، رزق میں خیر نہیں رہتی، نفع نہیں رہتا، دیکھنے میں بہت نظر آتا۔ جب نافرمانی زندگی سے ختم ہو جائے، اللہ اس رزق کو مبارک فرما دیتے، مبارک فرما دیتے ہیں، آدمی اس سے ایمان بھی بچتا ہے، آدمی کی زندگی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کی اولادیں بھی ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت اسے خاتمہ ایمان نصیب فرما دیتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایک بڑا علم دیا ہے کہ اس زندگی کا اگلی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ کھربوں سال کا کیریئر بنانا چاہتے ہو، اس زندگی کو اللہ کی نافرمانی پہ، اللہ کی فرما برداری پہ لے آؤ، اور 60-70 سال کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اس کا تعلق بھی اعمال سے ہے۔ احوال سنورتے ہیں، اعمال سنورنے سے حالات ٹھیک ہوا کرتے ہیں، اعمال کے ٹھیک ہونے سے جس قدر اعمال انفرادی اجتماعی زندگی کے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اللہ حالات بھی سنوارتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور اپنے مولا کی بات پہ اعتماد اور یقین نصیب فرما دے، اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔